الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے 5 تاخراتوں میں سے آج کی ایک رات بھی ہے. یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی شب قدر ہے، ہو سکتی ہے، آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا پھر پہلے گزر گئی ہوگی، یا پھر آئندہ کے ایک رات جو ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے. کب ہے شب قدر پتہ نہیں ہے. اب کئی کو اللہ اسے بتایا نہیں ہے، اس کی بھی علماء کرام نے حکمتیں لکھی ہیں. اللہ شب قدر کو چھپا کر کیوں رکھا، اس کی بھی کچھ حکمتیں ہیں. وقت رہا، یاد رہا تو بتاؤں گا، یا پھر مضمون جو بولنا ہے اگر اس طرف ذہن چلے گیا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کبھی بتائیں گے. سننے کا مزاج پیدا کریں. سب سے پہلا میسیج اور پیغام، سننے کا مزاج پیدا کریں. سننے کا مزاج نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ دل مردہ ہے. نہیں سننے کا یہ مزاج نہیں ہے، نہیں سننا یا پھر بور مارنا دن کی بات. یہاں رامائن تو نہیں پڑھی جاتی، مہا بھارت اور گیتا تو نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا کلام تو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان تو سمجھایا جاتا ہے، یا پھر بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے ہم کو کیا سبق مل رہا وہی سمجھایا پڑھایا جاتا ہے. تو پھر اگر یہ باتوں کو یا تو دل سننے نہیں چاہ رہا، یا پھر بور مار رہا، یا پھر کئی کو ایسا دلچسپی نہیں ہے، سمجھو کہ دل مردہ ہے، یا پھر دل سخت بن گیا ہے، اس کا حق کی تلاش نہیں ہے اسے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو لاک کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے کان تو ہیں لیکن اللہ ان کو بند کر دیا، ان کے کانوں پر، دلوں پر، منہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، بند کر دیا. دلوں پر اللہ اسٹامپ لگا دیا، مہر لگا دیا. اب اللہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، جن کو دین کی بات سننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، شوق نہیں ہوتا ہے، اللہ ان کو دل کو لاک کر دیتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو پھر حق اور سچ بات پسند نہیں آتی. ایک آدمی آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایک آدمی ان سے کہنے لگا: حضرت بیانات سنتے رہتے لیکن اثر نہیں ہوتا، پوچھیں آ کر بندہ. تو حضرت فرمانے لگے: بیانات سن رہا تو اثر نہیں ہو رہا، تیرا دل مردہ ہو گیا.
دل مردہ ہو گیا تو سننے کا بھی شوق نہیں رہتا، اور سنا تو بھی الٹا سمجھتا۔ یہ کب ہوتا بولو؟ دل سخت ہو گیا، یا پھر دین سے دلچسپی نہیں ہے، حق کی تلاش نہیں ہے، تو پھر یہ سب ہوتا۔ پھر اللہ اگر ہمارے دلوں کو اگر قفل ڈال دیا یہ سب ہوتا۔ پھر اگر ہمارا مزاج، اب سمجھو یہ باتوں کو رکھ کر اب سمجھو، اگر ہمارے کو دین کی بات سننے کا شوق ہے، یہاں رامائن نہیں ہے، اللہ کا کلام رکھا گیا ہے، اب جو بیان کیا میں آدھا گھنٹہ وہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے، اب جو پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے کلام کو سمجھانے سے پہلے مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سمجھو کہ اگر ہمارے کو یہ دین کی باتیں سننے کا مزاج اور شوق نہیں ہے، سمجھو کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اب جیسا وہ آدمی آ کر پوچھا نہیں حضرت حسن بصری سے، دین کی بات چڑھتی نہیں دل دماغ کے اندر، تو حضرت کیا بولے اسے؟ دل مردہ ہو گئے، تیرا دل مردہ ہو گیا بول کر بولے۔ اگر ہماری بھی یہی حالت ہے، سمجھو کہ ہمارے لیے وہی جواب ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دین کا جذبہ ہونا، سننے کا جذبہ بھی ہونا۔ اب جب سننے کا جذبہ ہوگا تو پھر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سننے کا جذبہ نہیں تو پھر کیا کر سکتے؟ اب کیا بھی نہیں کر سکتے۔ سننے کا تو کم سے کم جذبہ پیدا کرو، اس کے بعد پھر آپ سنتے جائیں گے تو سننے والے بندے کو ایک نہ ایک دن اس کا دل خود اسے للکارے گا، ارے تو اتنے بیانات سن رہا، اتنی پابندی سے تو اہتمام کر رہا، علماء کی مجلس میں جا رہا، تو درس قرآن میں جا رہا، تو مدرسوں کو جا رہا، جماعت میں جا رہا، گشت میں بیٹھ رہا، دین کی بات میں بیٹھ رہا، جمعے کا بیان میں آ رہا، جلسوں میں جا رہا، خانقاہوں میں جا رہا، بزرگوں کے پاس جا رہا، شیوخ کے پاس جا رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا، قرآن کی تفسیر سن رہا، قرآن کا خلاصہ سن رہا، قرآن کا معنی مطلب سن رہا، پچھلی قوموں کو ان کا انجام ماننے پر کیا ہوا، نہ ماننے پر ان کا انجام کیا ہوا، وہ سب سنا سمجھا۔ اب پھر کیوں تیرا دل اور تو کیوں راہ راست پر نہیں آ رہا؟ دل خود اسے للکار کر کہے گا اب تو راہ راستے پر آ جا، دل خود اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کب سننے کا مزاج ہو تو وہ ہوگا، سننے کا ہی مزاج نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سننے کا مزاج نہیں ہے تو سمجھو کہ دل لاک ہو گیا ہے، سننے کا مزاج نہیں ہے تو سمجھو کہ دل سخت ہو گیا ہے، سننے کا مزاج نہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی سے ہدایت کو چھین لیا ہے، سننے کا مزاج نہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے وہ بیان نہیں کرتا، میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بندہ زندگی کے اندر تو وہ اپنے حساب سے تو کیا کرنا ہے کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ حقیقت میں بندہ اگر کل کے یا پرسوں کے خلاصے میں آئی تھی بات کہ اگر اللہ کے بیان سے، اللہ کے حکمات سے دلچسپی نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں سنتا ہے، ذکر زیادہ نہیں کرتا ہے، یا اس کے دل کے اندر حق بات سننے میں، مزاج شوق میں، بات ماننے میں ضدی پن ہے، تو سمجھو کہ پہلا نقصان اگر یہ 2-3 کام ہو جائیں گے، پہلا ذکر نہیں کر رہا بندہ، زیادہ ذکر کرنا نہیں کر رہا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کر رہا، حکمات کو اللہ کے حکمات پر نہیں چل رہا، تو پھر پہلا نقصان اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ دوسرا نقصان شیطان اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تیسرا نقصان اب وہ بندہ اپنے حساب سے سمجھتا رہے گا میں صحیح راستے پر ہوں، صحیح پٹری پر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بندہ کب کی گمراہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہمارا مزاج یہی ہے تو بدل دو اسے، سننے کا مزاج پیدا کرو۔ اب ہمیں اگر ہمارے مردے نکل گئے تو پھر بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں میرے اکیلے کو نہیں بول رہا ہوں، اگر پوری دنیا کے علماء اگر مر جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو اور ہماری نسلوں کو کون سمجھائے گا؟ حق کون بتائے گا؟ ظالم کو ظالم کون بولے گا؟ اللہ کے کلام کا معنی مطلب تشریح تفسیر کون کرے گا؟ اس لیے اوقات کی قدر کرو اور موجودہ دور کے علماء کی قدر کرو، ورنہ اگر یہ نہ رہیں تو پھر ہماری نکاح بھی حلال نہیں ہوں گے، پھر رشتے ہمارے حلال نہیں ہوں گے، پھر اولاد اگر علماء نہ رہیں تو پھر ہماری اولاد بھی حرام کی پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیسا ہو جائے گی؟ علماء کو نکاح حرام ہونے کو، رشتے ناپاک ہونے کو کیا تعلق ہے؟ اگر یہ ہوں گے خاص بھانجے سے نکاح نہیں ہوگا، ڈنکے کی چوٹنے بیان کریں گے۔ اگر علماء زندہ ہوں گے سود حرام ہے بیان کریں گے۔ اگر علماء زندہ ہوں گے خاص ماں سے شادی نہیں کر سکتے بیان کریں گے۔ اگر علماء زندہ ہوں گے بیوی ہوتے ہوئے اس کی خاص بھان سے 2 سگی بہنوں کو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کے تحت میں بیان کریں گے کہ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ یہ کون بیان کریں گے؟ علماء ہو تو بیان کریں گے۔ اگر علماء ہوں گے تو مزید شادی کے رسم و رواج کی حقیقت کیا ہے وہ کہاں سے آئے بیان
بیان کریں گے، اگر علماء زندہ ہوں گے آپ جذبات کو بیدار کریں گے، اگر علماء ہوں گے موجودہ دور کے اندر دشمن کون ہے، مسلمانوں کا دشمن کون ہے، ان کی چال کیا ہے، ان کی پلان کیا ہے، وہ آخر کر ہم سے دشمنی رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں رچی کیوں جا رہی ہیں، مسلمانوں کے پاس قیمتی چیز ہے کون سی، اور اسے برباد کرنے کے لیے سازشیں کتنی قسم کی رچی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اسکولوں کے اندر کون سی بل اور کون سا نصاب اور سلیبس لایا گیا ہے، اور دوسرے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو عقیدے کو برباد کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے سے کون کام کر رہا، اور آپ اور عام پبلک کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ٹی ویوں کے ذریعے سے، نیوز چینلوں کے ذریعے سے کیسا آپ کو کیا میسج دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سب آپ کو معلوم ہونا ہے، آخر کار نقطہ اور آخری نتیجے کی بات بیان کر رہا ہوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ شکیل بن حنیف کے فتنے سے بڑا فتنہ، فیاضی فتنے سے بڑا فتنہ، اور ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے سے بڑا فتنہ، قادیانی سے بڑا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کی فتنے سے ہر اللہ کے پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی دجال کا جب تذکرہ کرتے تو صحابہ چمک جاتے، ڈر جاتے، یا رسول اللہ دجال آئے گا اور کسی انسان کو چیر دے گا، پھر دوبارہ اسے لگا دے گا تو پھر قوم اس پر ایمان لے کر آئے گی، یا رسول اللہ اگر دجال آئے گا تو ہم کیا کریں؟ صحابہ بھی دجال کا تذکرہ سن کر کانپنے لگتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر دجال کے فتنے سے اگر بچنا ہے، ایک ہی کام کر لو، سب کے فتنے سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ ایک ہی کام ہے، اسے نوٹ کر کے جائیں، ایک ہی کام ہے، اگر دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اگر آپ کا دامن اور اگر آپ کا ہاتھ علماء کے دامن سے خالی نہیں ہوگا، سمجھو کہ آپ دجال کا مقابلہ آپ کر لو گے۔ اگر علماء سے رشتہ مضبوط نہ رہا، دجال خبیث تو دور کی بات، چھوٹے شیطان اور اس وقت کے انگریز کے پلوں کے ہاتھ میں ہم بک جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ تم کو 1 روپیہ دیں گے، دیا نہیں ابھی، دینے کی امید پر آج کا مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرنے تیار ہو جائے گا۔ اگر علماء سے رشتہ رہا تو آپ کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کر لیں گے، آپ کو بیدار کریں گے۔ علماء زندے رہیں، قوم زندے رہے گی، اگر علماء نہ رہے تو قوم کبھی کی مردہ ہو جائے گی۔ کسی جمعے میں بیان کرتا تھا واقعہ، انگریز کا واقعہ، یہاں کیا کرنے آیا تھا، کیا کرتا تھا، ہندوستان کیوں فتح نہیں ہو رہا تھا، کچھ وجوہات بیان کر رہا تھا۔ ان میں سے 2 وجوہات بیان کرتا تھا، کبھی کسی جمعے میں 2-3-4 جمعہ پہلے بیان کرتا تھا۔ انگریز جب یہاں آیا تھا، ذرا نقطے کی پوائنٹ کی بات اسے ذرا یاد رکھیں، میں کیوں بول رہا ہوں علماء کی عظمت کو، آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو انگریز یہاں آیا تھا، آنے کے بعد کئی سال ہو گئے ہندوستان فتح نہیں ہو رہا، ان کے قبضے میں نہیں آ رہا، تو پھر وہاں سے ان کے رؤسا بڑے لوگ وہاں سے خط لکھے ہندوستان کے ان کے کارندوں کو، لکھ کر سوال لکھا اس کے اندر، ارے تم ہندوستان جا کر اتنے دن ہو گئے، یہاں اتنے سال ہو گئے، تم ابھی یہاں ہندوستان کا تم ابھی اپنے ہینڈ اوور نہیں کرے، ہاتھ میں اسے قبضہ نہیں کرے۔ تو یہاں کے رہنے والے ان کے کارندوں نے جواب لکھ کر بھیجا، ہندوستان کی قوم بیدار ہے، بالخصوص مسلمان بیدار ہے۔ اب وہاں کے اس نے یہاں سے خط چلے گیا، پھر وہاں کی اس نے پوچھا پھر اچھا مسلمان کیوں بیدار ہے، وجوہات کیا ہے؟ تو مسلمان کی بھی یہی شان ہونا چاہیے، دشمن کون ہے، اس کی سازش کیا ہے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب دشمن ریزنس معلوم کر رہا، مسلمان قوم بیدار ہونے کی وجوہات کیا، جب دشمن معلوم کر رہا تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے اسے ہم معلوم کریں، دشمنی کی وجوہات کیا معلوم کریں۔ تو وہاں سے خط آیا، وجوہات کیا مسلمان بیدار ہونے کی، تو یہاں کے ان کے کارندوں نے 2 جواب لکھے، 2 وجوہات لکھے۔ ایک وجہ مسلمان کا قرآن زندہ ہے، محفوظ ہے، مسلمان کا قرآن محفوظ ہے، سلامت ہے، جب تک یہ رہے گا ان کی قوم بھٹکے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب بھٹکنے نہیں دے گی، بھٹکی ہوئی قوموں کو راہ راست پر لانے والی کتاب یہی ہے۔ آج کا اصل موضوع مجھے بیان کرنا ہے، قرآن کی تاثیر، قرآن اپنے اندر کتنا اثر رکھتا ہے، اور آج ہمارے اوپر قرآن کیوں اثر نہیں کر رہا، یہ مجھے جواب دینا ہے۔ قرآن مؤثر ہے، اثر کرتا آ رہا ہے، لیکن آج ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہا، یہ بولنا ہے مجھے۔ پھر مقدمے میں ہوں، سنو، اس کے بعد ٹائم رہا تو ایک واقعہ تو کم سے کم عنوان پر بولوں گا۔ تو 2 وجوہات، ایک وجہ کیا، مسلمانوں کے بیدار ہونے کی ایک وجہ کیا، قرآن سلامت ہے، جب تک قرآن رہے گا یہ قوم کبھی بھی سوئے گی نہیں ہے۔ اچھا
دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ ان کی قوم کے رہبر و رہنما، ان کے نبی کے وارثین علماء زندہ ہے، اور یہ علماء کی جماعت ایسی کہ ان کی عام پبلک کو سونے اور غفلت میں پڑنے نہیں دیتی، ان کو جگاتے رہتے ہیں، ان کو بیدار کرتے رہتے ہیں، جوشیلے بیانوں سے حوصلہ ان کا بلند کرتے رہتے ہیں، آزادی کی فکر اور آزادی کی لہر ان کی جان میں پھونک دیتے ہیں، ان کی روح میں پھونک دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ پھر جوش میں آ جاتے ہیں، آزادی کی فکر لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جگانے والے ان کے علماء ہیں۔ جب یہ دو ریزنس جب لکھ کر وہاں تک پہنچے تو وہاں کے ان کے رئیس نے کہا اچھا پہلے دو چیزوں کو ختم کر دو، قرآن کو بھی ختم کر دو اور قرآن یاد کیے ہوئے لوگوں کو بھی ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو۔ اب یہ دو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے انت تک کوشش کی 3 سالوں میں 3 لاکھ قرآن جلا دیے گئے ہمارے مسلمانوں کے۔ آج سے 400 سال کی بات کر رہا ہوں، 400 سال پہلے کی، 1600 کی بات کر رہا ہوں میں۔ 1600 میں ایسا ہوا، 1663 سے لے کر 1667 تک، 1660 پر 3 سے لے کر 1660 پر 7 تک، یہ 3 سالوں کے عرصوں میں ہمارے مسلمانوں کے 3 لاکھ قرآن کو جلایا گیا۔ دنیا کے اب ہمارے ملک کے اندر کسی دھرم کی کتابوں کو جلایا نہیں گیا، انگریز نہیں جلایا، ان کو دشمنی کس سے ہے؟ اب تو سمجھو جواب جو میں مقدمے میں پیش کیا تھا شروع میں، ابھی مقدمہ ہے، تو آپ کا دشمن کون ہے، اس کی سازش کیا ہے، ان دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ اب تو سمجھو جواب، اب سمجھ میں آیا۔ تو دشمنی کس سے کر، دشمن آج کا ہمارے ایمان سے، ہمارے قرآن سے دشمنی کر رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف پلانس بنا رہا ہے، مختلف بلیں پاس کر رہا ہے۔ یہ مسلمان ٹوپی داڑھی پگڑی میں تو مسلمان رہیں، واش کوٹ پہن کے مسلمان رہیں، لیکن اندر سے ان کا ایمان برباد ہو جائے، یہ آج کے ہمارے دشمنوں کی چال اور پلان ہے۔ سمجھو دشمنوں کی پلان کو، دشمنوں کی پلانوں کو سمجھو گے نہیں تو پھر دفاع کیا کریں گے آپ؟ دشمن کتنا طاقتور ہے، ایک مار کھانا پہلے کھائے تو معلوم ہوتا ان کے مارے کے اندر کتنا پاور ہے معلوم ہوتا، پھر اس کے بعد میں ہمیں کتنا پلٹ کو مارنا ہے معلوم ہوتا۔ تو دشمنوں کی پلان کو سمجھو، دشمنوں کی پلان یہ ہے، کیا پلان ہے؟ ہم اپنے ٹوپی لگائیں، سب لکھیں، سب کرتے رہیں، دین کے کام کرتے رہیں، مدرسے میں جاتے رہیں، پڑھتے رہیں، امامت کرتے رہیں، لوگ جمعے کو ایک مرتبہ آتے رہیں، 2 ٹکر مار کے جاتے رہیں، شب قدر شب برات میں آتے رہیں، عید میں آتے رہیں، جاتے رہیں، لیکن ان کو اپنی حالت میں رکھ کر، ٹوپی داڑھی میں شب قدر میں آنے کو رکھ کر ان کو اندر سے کھوکھلے کر دو۔ اندر سے کھوکھلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ایمان کو برباد کر دو، ان کے ایمان کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کر دو۔ وہی ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا باتیں آتی نہیں، کتنی باتیں جھوٹی باتیں آتی نہیں، یہ کر لینا، ایسا کر لینا، آخری جمعے میں رمضان کی یہ کرنا کرتے، یہ پانی نہانا کرتے، وہ کرنا کرتے، اتنی نمازیں پڑھنا کرتے۔ اب شب قدر ہے نہیں، شب قدر کے بارے میں 1-2 باتیں بولنا ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں شب قدر کے بارے میں۔ شب قدر میں اور دوسرے مقدس جتنی راتیں آئیں، شب برات ہے یا دوسری جتنے مقدس راتیں آئیں، تو مقدس راتوں میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس راتوں میں شب قدر ہو، شب برات ہو، کوئی بھی اور رات ہو، تو ان مقدس راتوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص طریقے کی، خاص صورتوں کی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو چاہے پڑھ سکتے، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے، پڑھو، صلاۃ الحاجت ہے، توبہ کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، عمرہ قضا ہے، سب پڑھ سکتے تو پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے سے جو غلط فہمی ہوتی ہے اس کو میں دور کرتا ہوں۔ عام طور پر شب قدر میں یا شب برات میں لوگ، نوجوان اور جن کو بیان سن کر کوئی اتنا کچھ شوق پیدا ہو گیا تو پھر لوگ کیا کرتے، بولو 2 رکعت تو پڑھ لے جائیں گے بھائی، بول کر 2 رکعت تو پڑھنے کو جاتے، نفل تو پڑھنے کو جاتے، یا پھر اور زیادہ انٹرسٹ ہے بولے تو اور ذرا نماز پڑھ لیتے، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ لیتے۔ اچھی بات ہے، تمہارے کو پڑھنے والے لوگوں کے لیے 2 ہاتھوں سے سلام ہے، پڑھو، اچھی بات ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، پڑھنے والے لوگوں کے لیے 2 ہاتھ سے سلام کر رہا ہوں، ہاتھ سب پائیں آپ کو، نہیں پڑھ رہے پھر بھی سلام کر رہا ہوں، اچھ تو پڑھو۔ لیکن ایک بات سمجھے، ایک مسئلہ سمجھے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو فرض نماز چھوٹ گئے نہیں، اس کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں چاشت پڑھے نہیں پڑھے، اشراق پڑھے نہیں پڑھے، اللہ یہ سوال نہیں کرے گا۔ ہاں پڑھنا چاہیے، میں نک کو پڑھو نہیں بول رہا ہوں، میرے بیان کا الٹا نہ سمجھے،
پوری بات سنیں. میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, آدھی آیت سن کر یا آدھا مسئلہ سن کر اس میرے اوپر جلدی فتوے نہ دیں, پورا بیان سن کے فتویٰ دیں میرے اوپر. بات غلط بولا یا سچ بولا آپ خود سوچتے ہیں بعد میں. اللہ تعالیٰ تو اشراق پڑھا کیا نہیں پوچھے گا, اوابین پڑھا کیا نہیں پوچھے گا, تہجد پڑھا کیا نہیں پوچھے گا, دوسری جتنی نمازیں 50 پڑھا کیا نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو حساب اللہ تعالیٰ اشراق کا حساب نہیں لیں گے, اللہ تعالیٰ تہجد کا حساب نہیں لیں گے, چارج کا اللہ حساب نہیں لیں گے, اوابین کا اللہ حساب نہیں لیں گے. اللہ حساب لیں گے فرض نمازوں کا. اب وہ نہیں پڑھنا کیا میں بولوں کہ نہیں پڑھو بول کر, اتنے خود بولے میں نہیں پڑھو بولوں کیا؟ اللہ حساب کرے گا تو فرض کا اللہ حساب کرے گا. اچھا نوافل پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اب پڑھنے کی بات بھی بول رہا ہوں. پڑھنے سے کیا ہوگا, ہمارے جو زندگی میں چھوٹ گئے نمازاں اللہ اگر کم پڑ گئے تو یہ نفل نمازوں کو, اشراق چاش وغیرہ تہجد کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ اس سے اللہ فرض بنا کر اللہ تعالیٰ فرض کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ کم پڑے سبحان اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے, اسے نفل کو اللہ فرض بنا دیں گے. تو پڑھو بول رہا ہوں میں, نہیں پڑھو بول کر نہیں بولا. لیکن جو غلط فہمی ہماری پبلک سے ہوتی ہے اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے عمر قضا کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نوافل پڑھنے سے بھی بہتر اور بدرج اولا بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں, پچھلی زندگی میں چھوٹی ہوئی عمر قضا کی نمازیں پڑھنے میں وقت لگائے. یہ ہے اصل چیز. نوافل پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن عمر قضا کی نمازیں اللہ اس کا سوال کریں گے, اسے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ایک غلط فہمی تھی عام طور پر لوگ اوائڈ کرتے. سو کسی تو آدمی کو ولی بننا بول کر خیال آ گیا بول لو, ان کیا کرتا بولو زیادہ نفل نمازیں پڑھتا رہتا. پڑھنے سے کسی انکار نہیں ہے, پھر سلام کر رہا ہوں, پڑھو اچھی بات ہے, لیکن پہلے کسی کا حق مارے ہو تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. پراپرٹی بھانوں کی بھائیوں کی کھاتے ہو اس کو دینے کی کوشش کریں, یا پھر دوسرے اور کوئی فرائض کے اندر واجبات کے اندر کمی بیشی ہے اس کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں, بعد میں نفل کی طرف جانے کی آپ توجہ کریں. پہلے عمر قضا کی نمازیں ادا کریں, بعد میں دوسری نمازیں آپ پڑھنے کی. ساتھ تذکر پڑھنا ہے پڑھیں, لیکن پہلے عمر قضا آپ پڑھنے پہلے اسے مکمل کر دیں. اب کتنے لوگ آپ پورے بچپن سے نمازیں چاہیے, ہمیں کبھی نماز نہیں چھوٹ گئی, ہماری چھٹی ہوگی تو اسے پڑھنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا. ایک دن کی نماز اب عمر قضا کی پڑھنا بول کر دل میں خیال آ گیا بیان سننے کے بعد, آؤ میرے کتنے نماز چھوٹ گئی بول کر, تو اب کیا کرو, اب اللہ آج کی فجر پہلے دن کی فجر کی قضا پڑھتا ہوں, پھر ظہر کی قضا پڑھتا ہوں, ایسا ایک دن کی عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر واجب الفطر بھی پڑھنا چاہیے. ایسا ایک دن کی قضا ہو گئی, پھر دوسرے دن کی ایسا دوسرے دن کی اللہ قضا پڑھتا ہوں ایسا بول کر. اب دیکھو ایک واقعہ بولتا ہوں مختصر. دنیا کے اندر ایسے بندے بھی ہے آج کے دور میں جن کی زندگی 50 سال کی ان کی نمازیں ان کی قضا ہو گئی, بعد میں ان کو ہوش آ گیا, کسی کے بیان سے ان کو توجہ اور ان کا ذہن دل دماغ کھل گیا, تو پھر انہوں نے اپنے 50 سالوں کی نماز کی کاپی میں لکھ کر ایک دن نماز پڑھی, اس کا رٹ مار دیے, یہ دن کی نماز ہو گئی, ایک دن کتنے مہینوں کی نماز ہوگی, اتنے سالوں کی نماز ہوگی بول کر 50 سالوں کی نماز کی 9 قضا پورا کر لیے. ہمیں پورا کر سکتے کرنا چاہے تو, شوق جذبہ ہو تو کر سکتے, شوق جذبہ نہیں تو پھر کیا بھی نہیں کر سکتے. کرنے والے لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں آج کے دور کے اندر بھی, تو کرنا چاہیے. تو اس لیے پہلے شب قدر کے بارے میں کسی موقع پر عمر قضا کی نمازیں چھوٹ گئی تو زندگی میں وہ پڑھنے کی کوشش کریں, نوافل سے زیادہ یہ پڑھنے کی کوشش کریں. پہلا پیغام تو یہ یاد رکھیں. اس کے بعد میں کیا بول رہا تھا میں, انگریز 2 چیزوں کے بارے میں, ایک تو قرآن کے بارے میں ختم کر دو بول کر 1663 سے لے کر 1667 تک, یہ 3 سالوں کے عرصے میں 64, 65, 67, تو یہ 3 سال کے عرصے میں 3 کو چھوڑ کر 4 سے 4, 5, 6, 7, تو 7 تک کے اندر میں 3 سالوں میں انگریز ہمارے مسلمانوں کے 3 لاکھ قرآن کو جلا دیا. دشمنی, اب سمجھو دشمنی کس سے ہے, ہندوؤں سے ہے کیا انگریز کو بھی. اور اب انگریز کو رکھ کر اب موجودہ لوگوں کو میں موجودہ حکومتوں کو اور موجودہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دشمن آپ آج کے دشمن, جیسا انگریز دشمن تھا مسلمانوں کے قرآن کا, ویسا آج کے دشمن بھی ہمارے قرآن کے دشمن ہیں. ہم سے دشمنی نہیں ہے ان کو ہمارے اسلام سے دشمنی ہے, ہمارے قرآن سے دشمنی ہے. ورنہ آپ ایمان چھوڑ دو, آپ کو کیا بھی نہیں بولیں گے, آپ سے دشمنی نہیں کریں گے. ایمان چھوڑ دو, آپ کو ہارٹس اپ کریں گے, آپ کو ماہانہ خرچہ دیں گے, اور آپ کو فلائٹ میں پھرنے کا آپ کا ٹکٹ بنائیں گے, دبئی کا آپ کا ٹکٹ لگائیں گے, اور آپ کو جہاں آپ کو ہنی مون کرنا ہے آپ نئی شادیاں کر کے آپ کا پیسہ بھی دیں گے, خرچہ اٹھائیں گے, 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ آپ کو دیں گے ایمان چھوڑنے پر. یہ سوچ ہے آج کے دشمنوں کی. یہ سوچ کس کی تھی؟ قرآن کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن کون تھے؟ 400 سال پہلے سے کون آتے تھے؟ انگریز.
اب یہ بھی آج کی ہمارے مسلمانوں سے قرآن سے دشمن کرنے والی قوم کون نہیں ہے؟ یہ انگریز کی ناپاک اولاد ہے، حقیقت میں اولاد نہیں لیکن ان کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے ان کی۔ تو ہم کو کیا اقدام کرنا پڑے گا، ہم کو کیا قدم اور کیا پلان بنانا پڑے گا دشمنوں کے چالوں کو توڑنے کے لیے، ان کے دروازے کو پھلانگ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا بھی نہیں کرنا ہے، دو کام کر لو۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوط کرو، عام کرو ان کو۔ دشمنوں کی چال ہے قرآن ختم کرا، تمہیں اسے عام کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سمجھاؤ، پڑھاؤ بچوں کو۔ ابھی فلسطین قصہ، غزہ کے حالات دیکھو آپ، 4 مہینے، ہمارا 1 مہینے کا روزہ نہیں ہوا، ہمارا 1 مہینے روزہ نہیں رکھی ہمیں، لیکن فلسطین اور غزہ کے مسلمان 4 مہینے سے روزے سے چاہیے، کھانا پانی کہاں ہے ان کا؟ حالات کو سمجھو، ہمیشہ یہ نہ سوچو ہمیشہ کہ قرآن میں ہے سوچ بولو، حدیث میں ہے سوچ بولو، یہ علماء کو آپ عنوان نہ دیں، آپ کیا بولنا ہے پڑھ کر سمجھ کر سن کر گفٹ نہ لے کر آئے ہمیں بیان میں، فرسٹ رینک آئے ہمیں۔ علماء کو بیان سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں، سب لوگوں کو بھی، عام پبلک کو بھی، اور پوری دنیا کی مساجد کے مسجدوں کے ذمہ داروں کو بھی اور دیگر ذمہ داروں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں تک میری بات جاتی چلے جائے، سب کے لیے پیغام ہے، آپ عوام علماء کو عنوان نہ دیں، وہ خود جو عنوان بولتے ہیں اس وقت قوم کے اندر وہی بیماری ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کے اندر وہی عنوان ڈالے گا، ان کی زبان سے وہی عنوان اللہ ان سے بیان کروائے گا۔ مرض جیسا ہوگا دوا ویسی ہوگی، بیماری جیسی علاج ویسا۔ موجودہ دور کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، حالات کیا ہے، سمجھو۔ ہمیشہ خالی قرآن پڑھ لے کو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پھر ان کا قصہ بولنے کو چل گیا تو حالات بدلیں گے؟ قوم کو خود بدلنا پڑے گا حالات بدلنے کے لیے۔ جب تک قوم بدلے گی نہیں، اللہ کو کیا پڑی حالات بدلنے کے لیے؟ ہمیں خود بیدار ہونے تیار نہیں ہے، ہمارے کو خود قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے، سمجھنے کا شوق نہیں ہے، کون سے پارے میں کیا ہے معلوم نہیں ہمارے کو، کون سے سورہ کا نام کیا معلوم نہیں ہے، کون سے سورہ کے اندر کتنے باتیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ قرآن سورہ بقرہ میں اللہ کتنے باتیں بول رہا، سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ کیا بیان کیا ہے، کس کا رد کیا اللہ اس کے اندر، کیا بیان کیا اس کے اندر۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کتنی باتیں بیان کر رہا، کتنی آیتیں اس کے اندر، کتنی معنی اس کے ہے، سورہ فاتحہ کے کتنی معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا، دین کا تو کیا ہمیں سمجھنا، پہلے سمجھے تو پھر آگے سمجھا سکتے، بول سکتے، عمل کر سکتے، سنتے نہیں سمجھتے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا دھرتی میں اگر ہم قرآن سے اگر غفلت کریں گے، اگر اللہ ایسا نہ کرے لاکھ مرتبہ، اگر زمین سے دشمنوں نے جیسا 63 سے 67 اور 66 تک جیسا دشمنوں نے قرآنوں کو جلا دیا تھا، اگر اس وقت میں دشمن انگریز اور ہمارے اس ملک کے دشمن فرقہ پر تنظیمی طاقتیں پورے ہمارے ملک اور پوری دنیا کی قرآنوں کو جلا دیں گے تو پھر قرآن پھر کہاں سے آ کر لکھیں گے آپ؟ کون لکھیں گے قرآن کو؟ لکھنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کون لکھ سکتے؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ دوسرا پیغام آج کے شب قدر سے، دوسرا پیغام، خود بھی قرآن پڑھو، سیکھو۔ بہت آسان ہے قرآن، بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 60-70 سال کا بندہ بھی اسے سیکھ سکتا ہے۔ مشکل اتنا ہے اگر پڑھنا نہیں بولیا تو پھر پڑھ نہیں سکتا اسے۔ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، لیکن آسانی زیادہ ہے پڑھنے کے حساب سے، تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں اس واقعے سے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا 50 سال تک حکمرانی سنبھالنے والا بادشاہ، چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا بندہ، 18 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے اور پورے ملک کے اندر بادشاہت کرے، 50 سال تک بادشاہت کرے۔ انگریز کا اعتراف ہے، انگریز کہتا ہے کہ 50 سال تک ہندوستان کے اندر اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے والا اورنگزیب عالمگیر کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں ہے۔ اب وہ اورنگزیب عالمگیر انہوں کب حافظ بنے معلوم؟ نوجوانوں آپ سنو، علماء کی فکر، علماء کی دعاؤں کا حصہ آپ ہو۔ مجھے بزرگوں سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، آپ سے مجھے گلا شکوہ ہے، آپ کی فکر ہے مجھے، ان چھوٹے بچوں کی فکر ہے مجھے، ان سے زیادہ مجھے بھی اور اس وقت کے علماء کو آپ کی فکر ہے، ان کی دعاؤں کا حصہ آپ بنتے ہو۔ دعاؤں میں علماء اپنے گھر اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قوم جاگ گئی، اگر یہ قوم جاگ گئی، نوجوان نسل اگر جاگ گئی تو پھر کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگی۔ اگر یہ قوم جاگی نہیں تو پھر دجال کے فتنے سے متاثر ہو کر رہے گی، پھر شکیل بن حنیف کے فتنے سے یہ قوم متاثر ہو کر رہے گی، ریاض احمد گوہر شاہ کی فتنے سے یہ قوم اس سے متاثر ہو کر رہے گی، اور دیگر جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہماری نوجوان نسل ان سے متاثر ہو کر رہے گی۔ اگر متاثر نہیں ہونا ہے تو پھر ایک پیغام دیتا ہوں آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، آپ پہلا پیغام قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پیغام
سب کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ آدمی نمازی ہو یا پھر جمعے کا نمازی ہو یا سال کا نمازی ہو، جو بھی ہو، اس کا اپنا تعلق اگر اپنی مسجد کے امام صاحب سے ہوگا، اپنی مسجد کے حافظ صاحب سے ہوگا، تو پھر اس بندے کو نمازی بنانا، اس بندے کے عقائد کو درست کرنا، اس کو موجودہ دور کے فتنوں سے بچانا، اس کے ایمان کو اور اس کے عقائد کو بچانا، اس کے اعمال کو بچانا، اور اسے ایمانی اعتبار سے اسے جس پوزیشن اسے پاور عطا کرنا ہے، مضبوطی ادا کرنا ہے، وہ ادا کرنے کی وہ ہمیں ذمہ داری اٹھا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پبلک اپنے وقت کے علماء سے جڑ کر رہیں۔ اس لیے پیغام آپ کے لیے، قرآن پڑھو، کوشش کرو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پڑھایا بھی جا رہا، سمجھایا بھی جا رہا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھنا ہے یا اسے غارت کر کے چھوڑ دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ وقت آ گیا، دشمنوں نے اسے جلا کر خاک کر دیا، پوری دنیا سے اگر قرآن ختم ہو گیا تو پھر کون لکھیں گے اسے؟ اگر آپ حافظ نہیں بنیں گے، میرے بچے اگر حافظ نہیں بنیں گے، ہم کو اگر قرآن یاد نہیں تو پھر کون لکھیں گے اسے؟ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے، لیکن ہمیں اگر اس کی ذمہ داری میں حصہ بن کر، ذریعہ بن کر ہمیں اسے یاد کر لیا تو بھی اچھا ہوگا، ہمارے لیے خوش بختی ہوگی۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ، دنیا اسباب کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب کو بنا دیتے ہیں، تو اگر ہمیں اس کا ذریعہ بن گیا تو پھر کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ کر قرآن کے حافظ بنانے کی کوشش کریں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کریں، اور انہوں حافظ کب بنے معلوم؟ 40 سال کے بعد حافظ بنے انہوں، 40 سال کے بعد ان کے بچہ حافظ بن گیا تھا، انہوں لے جا کر ان کے بابا کے پاس بولے، ابا جی آپ خوش ہو جائیے، تمہارا بیٹا، تمہارا پوترا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ تو دادا اورنگزیب عالمگیر کے بابا بولنے لگے، میرا پوترا حافظ بن گیا ہے تو مجھے کیا ملا؟ تیرا بیٹا حافظ بن گیا، تجھے کچھ ملے گا، مجھے کیا ملا؟ اب انہوں بولے اورنگزیب عالمگیر کے بابا، ان کو بولنے کا مطلب کیا تھا سمجھ گئے نا؟ مطلب کیا ہے؟ تیرا بچہ بن گیا، اللہ تجھے جنت کے اندر تاج پہنائیں گے، حدیث میں ہے۔ اب میرا بچہ حافظ نہیں بنا، میرا بچہ کون؟ خود اورنگزیب عالمگیر۔ باپ کی خواہش کیا ہے؟ میرا بچہ اگر حافظ بنتا تو اورنگزیب عالمگیر اللہ مجھے بھی جنت پہ تاج پہناتا تھا، بول کر خواہش ہے۔ سو اورنگزیب سمجھ گئے باپ کی خواہش کیا بول کر۔ اب 1 سال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اس کے بعد جا کر قرآن یاد کرنا شروع کیے، اور قرآن یاد کرنا شروع کر کے 50 سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کرنے والا بادشاہ، پورے ہندوستان میں حکومت کرنے والا بادشاہ 40 سال کے بعد قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، وہ بھی 1 سال کے اندر حافظ قرآن بن گیا۔ 1 سال کے اندر حافظ بنے انہوں، پورے ہندوستان کے ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے، پورے ہندوستان کو سنبھالتے ہوئے 1 سال کے اندر حافظ بن گئے۔ معمولی بات ہے، ہماری کو کون سی ذمہ داری ہے بھائی؟ کتنے گاؤں کی ذمہ داری ہماری پر ہے بولو؟ ان کی پوری ہندوستان کی ذمہ داری تھی، اب پھر انہوں نے پوری ذمہ داری سنبھالتے ہوئے 1 سال کے اندر حافظ بن گئے، تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ پڑھنے کا شوق ہے تو پھر بن سکتے، انہوں اورنگزیب رہ کر بن گئے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، شوق ہو، شوق دیوانگی آدمی کو رہنا، پڑھنا بول کر اگر دیوانگی بول تو پھر آدمی کو چڑھتا ہو، شوق نہیں تو میری کیا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شوق پیدا کریں، پڑھنے کا شوق خود بھی پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی مدرسوں کے اندر چھوڑ کر ان کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن ختم کرنے کی کوشش دشمنوں کی ہے، آپ اسے مضبوط کریں، پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ دشمنوں کی دوسری سازش، دوسری چیز کو ختم کرنے کی کون سی دوسری چیز ہے؟ علماء کو ختم کرنا، دشمنوں کی سازش ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم اپنے بچے کو ایک سچا پکا مسلمان تو بنائیں، خود بھی علماء کی سرپرستی میں اپنی دینی دنیاوی معاملات کو چلاتے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی علماء سے جوڑ کر رکھیں۔ اس سے بچے دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزار سکتے، ان کا ایمان محفوظ رہتا، ورنہ پھر کون سے باتیں کیا ہے، کفریہ باتیں کون سے ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا، کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں کو اور خود بھی اپنے بچوں کو بھی علماء سے جڑ کر رہنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر جڑ کر نہیں رہیں گے، دشمنوں کی پلان وہی 600، عوام کو علماء سے کاٹ دو، توڑ دو۔ کئی کو اگر علماء کو عوام کو علماء سے کاٹ دیں گے تو پھر ان کو بیدار کون نہیں کرے گا، ان کو کون نہیں جگائے گا، فتنوں کو کون نہیں بتائے گا، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ قوم ایسا سوتی غفلت میں پڑ جائے گی، پھر دشمن آئے گا، سب کو ختم کر کے چلا جائے گا، یہ ہوگا۔ اس لیے دشمن کی سازش ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ تعلق کاٹ دے۔ ہماری فکر یہ ہو کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، دشمنوں کی چال کو سمجھو اور اس کی چال کو کچل کے دبا کے چھڑ دو اسے۔
دشمن کی چال ہے قرآن کو ختم کرنا. آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرو. پیغام لے کر جاؤ آج کی رات سے. دوسرا پیغام، دوسری بات، دوسری ذمہ داری دشمنوں کی سازش ہے قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو ختم کرنے کی. آپ خود پڑھو یا پھر پڑھنے والوں کا ساتھ دو، پڑھانے والوں کا ساتھ دو، یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو. آخری درجہ پڑھ بھی نہیں سکے، پڑھا بھی نہیں سکے اور پڑھنے والوں کا ساتھ نہیں دے سکے، کم از کم پڑھنے پڑھانے والوں کا، بولنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. ورنہ پھر اگر علماء سے نفرت ہوگی تو پھر نسلیں اور خود بھی بندہ ایمان پر جینا مشکل ہو جائے گا اس کا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں کی بات بیان کر رہا ہوں آپ کو. کوئی بندہ کسی عالم صاحب سے بلا کسی ظاہری وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے ان سے غصہ نفرت کرنے کی، کوئی وجہ نہیں ہے، سود نہیں کھا رہی حافظ صاحب مولانا، پھر بھی ان سے کوئی بندہ نفرت کر رہا تو یہ بندہ کافر ہو کر مرے گا. ہمارے کیا ضرورت ہے نفرت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے نفرت کرنے کی؟ آج ہماری قوم دنیا کے اندر جو جتنی قومیں ہیں، جتنے دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں، ہر قوم کو آپ توجہ کر کے دیکھو، ہر قوم بھی اپنے بڑے کی اطاعت کرتی ہے، اپنے بڑے کو بڑا سمجھتی ہے اور اسے بڑا دیکھنا چاہتی ہے. لیکن ہماری قوم ایسی ہے، پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، اور آسمانی کتاب ہے تو بھی عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس وہ محفوظ نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے پاس محفوظ کتاب ہے، سلامت ہے، آسمانی کتاب ہے. لیکن پھر بھی ہماری قوم اپنی اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو یاد کیے ہوئے لوگوں سے اتنی نفرت کرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، حد نہیں. ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام پبلک کو علماء سے نفرت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے نفرت کی؟ ہم نے کبھی کسی کا چرایا مال؟ کبھی کسی سے منگے دے بول کر؟ نہیں مانگے. گھروں کے پاس اگر فقیر لوگ مانگ کر، روز مانگ کر جاتے. یہاں بھی کبھی کبھار آتے رہتے، کوئی کون تو دیکھ کر ان کو لاتے رہتے، روز آتے ہیں کیا جتنے بول کر لا کو ڈانٹ کو بھیجتے ان کو. ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا. آج کے علماء کسی سے نہیں مانگتے، پیسے دے کر کبھی کسی سے نہیں مانگتے. میری بھی اتنی فکر ہے اور دیگر تو پوری دنیا کے علماء کی یہی فکر ہے، ہماری قوم کا ایمان، عقائد صحیح ہو اور وہ عقائد پر جئیں، ایمان پر جئیں، موحد بن کر جئیں اور موحد بن کر مریں. اور وہ سیکھنے سکھانے میں کوئی فیس آپ سے طلب نہیں کرتا. سیکھیں سمجھیں، بس اتنی بات ہے. عقائد کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، شرک کو سمجھیں، کرنے کے کاموں کو سمجھیں، یاد کریں، نہیں کرنے کے کاموں کو سمجھیں، اس سے بچ کر رہیں. بس اتنی فکر ہے. وہ سمجھانے پر بھی کبھی کسی سے فیس نہیں مانگ رہا ہوں. کوئی بھی عالم صاحب آپ سے فیس نہیں مانگ رہی. جمعے کا بیان کریں، فیس مانگ رہے کیا؟ اتنی باتیں قرآن کی آتے ہیں پڑھے بول کر فیس مانگ رہے کیا؟ اتنے خلاص قرآن بیان کرو بول کر فیس مانگ رہے کیا؟ اتنی باتیں بول رہے، اندر کی گہری باتیں بول رہے، اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا بول رہے. تاریخ بول رہے، 1600 کی تاریخ بول رہے، 16 کی تاریخ بول رہے بول کر پیسے پوچھ رہے کیا؟ آپ میں سے کون پڑھا ہے، کون نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم ہے تاریخ کو. ہم پڑھے بول کر دشمن ایسا تھا، سازش یہ تھی، اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو حفاظت کریں اور ان کی حفاظت کریں. یہ ہم بول رہے تو کب تو فیس پوچھے؟ کوئی فیس نہیں پوچھتا آپ سے. ان کی قدر کریں، مخلص ہو کر کام کرنے والے یہ. اگر یہ علماء اس قرآن کی تفسیر تشریح کو عام نہیں کریں گے، پڑھیں گے، سمجھائیں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی کتاب. اگر یہ نہیں رہے علماء حفاظ تو پھر یہ قرآن کون سمجھائے گا ہماری قوم کو، کون پڑھائیں گے ہماری قوم کو. اس لیے یاد رکھیں، علماء کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں، ان کو ہدیہ تحفے تحائف دیں. پوچھتے نہیں انہوں، ضرورت نہیں ہے ان کو پوچھنے کی بھی، لیتے بھی نہیں. لیکن آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، آپ کبھی شادی میں چلے گئے یا کسی کو کوئی آدمی عمرے کو ذرا معلوم ہوگا آپ کیا کرتے؟ یہ کو پھر بول رہا ہوں میں، مجھے دے بول کر میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہمارا نظام سسٹم اور ہماری مہمان نوازی ہمارے ساتھیوں سے پوچھو. میں ان سے پوچھا تو معلوم ہوا اللہ کا فضل، قرآن کی برکت سے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، آپ 700-800 کما کر بھی روزانہ وہ چیزیں آپ نہیں کھاتے. الحمدللہ قرآن کی برکت سے ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو آپ نہیں کھاتے. کیا کھاتے ہیں ان کو پوچھو، معلوم ہوگا. قرآن کی برکت ہے. آپ لوگ کو بھی دو، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارا انتظام کر دے گا. اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور جو لوگ پڑھ کر رہے ان کی قدر کرو. دیکھو ایک بات، نقطے کی بات بولتے ہیں، دیکھو نقصان کیا ہے اگر ہمیں قرآن والوں کی قدر نہیں کریں گے، علماء کی بدتمیزی کریں گے، نقصان کیا ہوگا سمجھو اسے. ہماری قوم جتنا علماء کی ناقدری کرتی ہے، ایک مولانا نے بھی یہ سنایا تھا اور میں بھی اس پر ریسرچ کر رہا ہوں اور نتیجہ ویسا ہی ہے. ایک مولانا دل توڑ کر بولے. ایک مولانا اپنا ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں سے انہوں 3 کلومیٹر جا کر امامات کرتے اور مدرسے کے اندر آ کر پڑھاتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے. عمر چھوٹی ہے مولانا کی لیکن مسلم شریف پڑھاتے ہیں انہوں، بخاری کے بعد کی کتاب مسلم شریف.
انہیں پڑھاتے. میں پوچھا مولانا تمہاری تنخواہ کیا ہے مسجد کے اندر؟ تو مولانا بولنے لگے کیا تنخواہ ہے مولانا، 9,000 ہے، جانا آنا 3 کلو میٹر ہمارا امامت کا گاؤں ہے، ان کا گاؤں سے امامت کا گاؤں 3 کلو میٹر ہے. میں پوچھا مولانا 9,000 پیٹرول کے پیسے دیتے کیا تمہارے مسجد کے لوگ؟ نہیں مولانا نہیں دیتے. آپ کیسا کرتے تمہیں مولانا؟ 9,000 کے اندر چل رہا ہے مولانا. پیٹرول دلانا، پھر جانا آنا، پھر یہاں آ کر نندال میں کتابیں پڑھانا، مسلم شریف پڑھانا کتاب، مدرسے کے اندر یہاں آ کر پڑھانا ہے، پھر وہاں امامت کرنا ہے 9,000 کے اندر. ایسا مولانا؟ پھر وہ مولانا دل توڑ کر بولنے لگے مولانا ہماری قوم کے اوپر یہ جو حالات ہے مولانا، یہ ہم جیسے لوگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے بول کر دل توڑ کر بول رہے. مجھے اتنی بات بتاؤ، مسجدوں کے اندر دیکھو ہمارے پہلے کے بزرگاں جتنے تھے لوگ، بادشاہ وغیرہ اور بڑے مالدار لوگ، مسجدوں کو سب مسجدوں کو جنگلہ چھوڑ کر گئے نہیں گئے. لیکن ہماری غفلت اور ہماری کیا بولتے ہیں کہ دوسری باتیں ہیں، آپ غصہ ہو جاتے، اس لیے پیار سے بول رہا ہوں، ہماری غفلت تک ہی کافی ہے، آگے نکو. تو ہم ایسا کر دیے مسجد کے پورے جنگلوں کو بیچ کر کھا لیے، اوقاف کے وقف کے جنگلوں کو، بڑوں کے جنگلوں کو بیچ کر کھا لیے. اب کیا ہو رہا؟ وہ ہونا تھا سو وہ رکھ لے کو امام صاحب دل کھول کر 24 گھنٹے قوم کی خدمت کرنے کے لیے رکھو گے تھے سونا. اب ہمارے لوگوں نے کیا کر دیے؟ مسجد کا مال کھا لیے، مسجد کا تک نہیں چھوڑا بندہ. اب کیا کریں، کیا بولیں قوم کو؟ خالی کتابوں میں ایسا بولتے جانا. اب یہ کون بولنا آپ کو؟ تاریخ کون بولنا آپ کو؟ دجال کا فتنہ کون بولنا آپ کو؟ بچنے کی تدبیر کیا ہے اب آپ کو کون سمجھائیں گے پھر وہ؟ اس لیے دل کھول کر آئیں، بات سمجھنے کی نیت ارادہ لے کر آئیں، میسیج کیا ملتا ہے، ذمہ داری کیا بتائی جاتی ہے وہ سمجھنے کا نظام اور سسٹم دل میں بنا کر آئیں. کیا بولتے کہ چوٹ بول کر یا پھر کیا کی بولتے رہتے، بھائی ایسو نہیں بولتے، ایسو بول رہے سو حالات بولنے تو ہم نہیں بولتے کون بولیں گے؟ غزہ کا قصہ بول رہا تھا، تو غزہ کا قصہ بول رہا تھا، علماء کے اوپر بات آ گئی. اچھا علماء کے بارے میں سن لیں بات، تو اس لیے علماء کی قدر کریں. جس مسجد کا امام پریشان ہوتا ہے اس محلے کی اللہ برکت تو ختم کر دیتے. دیں کھول کر مسجد کے پاس نہیں ہے کیا؟ سپوز میں بول رہا ہوں مثال کے طور پر، اچھا اگر مسجد میں نہیں ہے پیسہ نہیں، تو میں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں آپ کے لیے، آنکھ صاف کریں تو آنکھ صاف کریں، چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچھا مشورہ ہے، اچھی بات ہے، یہ تدبیر اچھی ہے. جتنے لوگ نماز کو آتے سب فقیرہ ہیں کیا؟ اتنی بات بولے مجھے نہیں تو اچھا اللہ دیا ہے. تو اگر جتنے لوگ نماز کو آتے، مثال کے طور پر کاؤنٹ کریں گے، اگر نماز کو آنے والے لوگ اگر مثال کے طور پر 100 رکھو لوگ، 100 لوگ ہیں تو 100 لوگ ہر بندہ ہر جمعہ 100 روپے دیا تو کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ اکائی دہائی 100 1000 10,000 ہوں گے. ہر جمعہ کو 10,000 آئیں گے، 4 جمعے کے کتنے ہوں گے؟ 40,000 ہوں گے. امام صاحب کو 20,000، مولوی صاحب کو 20,000. نسٹا چندہ گندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خود جمعے کا پیسہ کافی ہے. سمجھداری بات. لیکن ہماری قوم سب خالی، اب ہے سو بھی کھا لینا چاہیے، نہیں کرنا، اس حرام پیسہ ہے وہ. جب مسجد کا اگر ہم کھا لیں گے تو ہماری نسل میں وہ اثر پڑتا آئے گا، ہماری قوم ہماری نافرمانی بنتے جائے گی. پھر اب ہمیں خیس و حرام ہمارے بچوں پر اثر پڑ گیا، اب کیا کرے گی؟ پراپرٹی میں حصہ نہیں دیے بول کر ہمارے بچے ہماری گلا کاٹ دیں گے. یہ اثر حرام کھانے کا ہوتا ہے. اس لیے بچے کا کو حرام ہے، ہمیں نمازی تو میرا بچہ کا نافرمان ہے، ہمیں جنگلہ بیچ کر کھا لیے. اب بچے نافرمان نہیں سکتے، کیا باعث گستاخی بنیں گے؟ کیا بات ہے، عجیب بات ہے. تو اس لیے علماء کی قدر کریں، ان کے ساتھ دے سکتے تو ساتھ دیں، ورنہ ان کو ہاتھ نہ دیں. مطلب کیا؟ ان کو آڑ نہ بنے. آج کے دور کے اندر جتنا کام اور جتنے فتنے ہیں، اگر ان کا دفاع نہیں کریں گے، اگر ان کا ڈیفنس نہیں کریں گے تو پھر خاک پہ مل جاتے ہیں. پھر جو حالات اس وقت جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، آپ اگر سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کا کلیجہ آپ جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے. ایسے خطرناک حالات ہے. کیا سمجھے حالات کو؟ ہندوستان امن سے سمجھ رہی ہیں آپ؟ امن سے نہیں ہے، ہم یہ امن سے بیٹھ کر سمجھ رہی ہیں، امن سے بول کر. حالات اگر آپ سمجھیں گے آپ کا کلیجہ ٹکڑے ہو جائے گا. 3,000 مسجدیں حکومت کے نشانے میں ہے. یہ مسجد بھی ہے نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. 3,000 مسجدیں ہندوستان کی حکومت کے نشانے میں ہیں. بابری مسجد چلے گئی، کیا ہمارے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے؟ اس کے ایویڈنس نہیں تھے، دستاویز نہیں تھے ہمارے پاس. ہمارے حضرت نے مجھے بتایا تھا جب 2018-19 کے اندر جب اس کا مقدمہ چل رہا تھا کورٹ کے اندر، تو ہم حضرت سے پوچھتے تھے حضرت کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، حالات بتائیں آپ. تو ہمارے حضرت بتانے لگے کیا نہیں با حالات حضرت، ہماری مسجد ہماری بول کر بابری مسجد ہمارے پاس ایویڈنس صحیح نہیں ہے. تو ہمارے حضرت بتائے کئی کو تمہیں ویسا بول رہی، ہماری مسجد ہے بول کر ہمارے پاس 1500 صفحات ہے ایویڈنس، ڈاکومنٹس، دستاویزات. اب کیوں چلے گئی؟ پھر حفاظت نہیں کرے.
حفاظت نہیں کریں گے تو پھر چلے جائیں گی۔ حفاظت کرنا کیسا ہے، طریقے اس کے الگ الگ ہے، بولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، حالات کو سننے کا مذاق پیدا کریں۔ حالات اللہ قرآن میں بیان کر رہا، اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا، تو پھر وہ زمانے کے اللہ حالات کیا، نماز پڑھو، زکات دو، اللہ بولنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ قصہ کئی کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا اللہ قصہ کئی کو بیان کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ اللہ کئی کو بیان کیا۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حالات بیان کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ حالات بیان کریں گے تو معلوم ہوں گے دشمن کیا ہے، کیسا ہے، پلان کیا ہے، ہم اس کا دفاع کیسا کرنا ہے معلوم ہوگا۔ حالات معلوم نہیں تو پھر کیا کریں گے، نشانہ بن جائے گا دشمن کا۔ حالات کو سمجھیں، دشمن کی فکر ہے قرآن ختم کرنے کی، آپ اسے پڑھیں، اسے اور پروموٹ کریں، آپ پڑھتے جائیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے جائیں، سمجھتے جائیں، اسے دیوانے ہو جائیں قرآن کیا۔ دشمن کی پلان ہے علماء کو ختم کرنے کی، آپ اپنے بچوں کو عالم بناتے جائیں، خود بھی عالم بننے کی کوشش کریں، نہیں بن سکتے بچوں کو بنائیں، بچوں کو نہیں بنا سکتے تو پھر جو لوگ آپ پڑھ رہی ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کا خرچہ اٹھائیں۔ کسی کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی کی بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، ان کا ہاتھ ٹینٹ ہے، ان کا آپ تعاون کریں، مالی اعتبار سے ان کا تعاون کریں، یا پھر جو لوگ خدمت کریں مسجدوں کے اندر امام صاحب ان کا ساتھ دیں۔ ساتھ دینے کا مطلب پیسہ نہیں، ان کو ٹائم دیں، آپ سمجھنے کے لیے ٹائم دیں، دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم دیں۔ آپ یہ کتاب سمجھیں گے تو پھر دشمنوں کے چالوں میں آپ نہیں آئیں گے، کتاب نہیں سمجھیں گے، دشمن آپ کو بول دے گا یہ کتاب تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری۔ آپ دشمنوں کا پلان اور سازش کیا ہے معلوم؟ دشمنوں کی سازش اور دشمنوں کی حکومتوں کی اور عدالتوں کی حالت یہ ہے، کوئی بھی بندہ کورٹ پہ جا کر، عدالت پہ جا کر خالی اتنا بول دے یہ فون معراج کا کو بول دیا تو بس، اور کون بولا کہ زیادہ لگاتے فونوں سے، اب یہ فون اس کا ہے نہیں بول کر، ثبوت ہے نہیں ہے، کاغذ کتاب ہے نہیں ہے، فون بک ہے نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی دعویٰ کر ڈال دو بس۔ اگر کوئی بندہ یہ بول دیا، جج کو بول ڈالیا کیا بول کر، جج مرد ہے اسے بول دیا یہ جج میری بیوی ہے بول کر بول دیا، اگرچہ جج مرد ہے پھر بھی انہوں اس کی بیوی بننا پڑے گا، ایسا دیوانہ زمان چل رہا ہے، یہ حالت ہے۔ اس کے حالات کو سمجھیں، حالات کو سمجھ کر، دشمنوں کو سمجھ کر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا پیغام بتا دیا، قرآن کی ایک پڑھنے کی بات، دوسرا علماء کی قدر، اگر نہیں قدر کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ اب سن لی آپ، قرآن کی حفاظت کرنا کرتے، قدر کرنا کرتے، پڑھنا کرتے، بچوں کو حافظ بنانا بول کر، تو یہ قرآن بھی کب چڑھتا معلوم دل میں؟ قرآن بھی اپنے بچوں کا آپ پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے بچے حافظ عالم کب بن سکتے معلوم؟ جب تمہیں کسی حافظ کی، عالم کی قدر کرتے رہیں گے، ان کی دعا لیتے رہیں گے تو پھر تمہارے بچے حافظ عالمہ بن سکتے۔ تمہیں دیکھو تو علماء کو لات مار رہی ہیں، ان کی غیبتیں کر رہے ہیں، دیکھو علماء کی غیبت کبھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے، اسے کون پسند کرے گا؟ تو علماء کی غیبت کرنا، یہ علماء کا گوشت زہر لگا ہوا ہوتا ہے، جو علماء کی غیبت کرتا ہے وہ زہر لگا ہوا گوشت کھا لیا، ممکن ہے کہ اب اس کا دل مر جائے گا، مر گیا اس کا دل، اس لیے اس کے دل کے اندر حق بات نہیں اترتی، سو نفرت غیبت کر کے، علماء کی غیبت کر کے وہ علماء کے زہر لگا سو گوشت کھا لیا، اس لیے اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اس کی دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حق اترنا نہیں اس نے، کیوں بولے تو یہ کر کے کر دیا ہے ایسا۔ اس لیے علماء کی غیبت نہیں کرنا کبھی بھی۔ غلطی انسان سے ہوتی، بھائی میں کیا فرشتہ، میں امام جو ہوتا ہے وہ انسانی چھوٹا سن، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے درگزر کرتے رہنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اگر حافظ عالم بنانا ہے تو پہلی ذمہ داری، پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ علماء سے محبت رکھیں، ان کی دعاؤں سے، ان کی تو آپ ان سے محبت رکھیں گے تو پھر ان کی محبت کی برکت سے اللہ آپ کی نسل کے اندر اللہ اعلیٰ عالم و پیدا کرے گا۔ تمہیں دیکھے تو ان سے نفرت کر رہے تو پھر اللہ تمہاری قدم میں کہیں کو عالم کو پیدا کرے گا، نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ اگر ایسا بول کر تمہیں علماء سے، کوئی بندہ عالم صاحب سے نفرت کرتا رہا، اگر پھر بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ بنا لیا، سمجھو ایک نقصان کیا ہوگا، بندہ تو عالموں کی قدری کرتا تھا، اب اللہ پہلا نقصان، اللہ پہلی بات تو کیا، اللہ اس کے خاندان میں عالموں کو پیدا نہیں کریں گے، ایسا بول کر ان بچوں کو پڑھا بھی لیا مدرسے کے اندر، حافظ بچہ عالم بن گیا، اللہ کیا کر دیں گے، یا تو اس کے علم سے فائدہ کسے نہیں ہوگا، یا پھر دوسرا ان عین زمانے کے اندر مر جائے گا، تیسرا اسے کام بھی جگہ نہیں ملتی امامت خطابت کے لیے، بھٹکتا رہے گا، آخرکار کچھ نہ کچھ کر کے اسے اپنا گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ بچہ تو پڑھ لیا مدرسے کے اندر، بچہ تو مدرسے کے اندر استادوں کے جوتے سیدھا کیا، لیکن باپ جو گناہ کرتا تھا، عالموں کی بدتمیزی کرتا تھا، اس گناہ کا اثر اس کے اصل میں ہی پڑ گیا۔ کئی کو اتنے کام کرنا، میں بولوں نہیں کرنا ایسا، ارے بھائی ہمیں اپنے بچے سے محبت کرتے،
کئی کو کرتے میرا بچہ انہوں قرآن والی جن کے سینے میں قرآن ہے، جو نبی کے وارثہ ہے، شریعت کو سمجھا رہے۔ طلاق کی بل 2019 میں 18 میں جب بل اٹھی تھی تو کون بولے، کون مسئلہ اٹھائے، کون سمجھائے قوم کو؟ یہ سب چیزیں کون سمجھانے والے؟ اس لیے علماء کی قدر کریں۔ میں کیوں بول رہا ہوں یہ؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر علماء کی بدتمیزی، ان کی غیبتیں، ان کو کچل دینا، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ اس لیے میں بول رہا ہوں اگر ہماری قوم اگر قدر کر لیتی علماء کی تو پھر ہر گھر کے اندر ایک بچہ، کم از کم ایک بچہ تو عالم حافظ ہوتا تھا۔ قدر نہیں کر رہی، اور قرآن کی بھی قدر نہیں ہماری قوم کے پاس، اس لیے اللہ ان کے گھروں سے اللہ تعالیٰ عالموں کو، حافظوں کو اللہ پیدا نہیں کر رہا۔ ورنہ قدر کرو آپ، اللہ انتظامات کر دیں گے وہ، اس لیے قدر کریں۔ اچھا ایک واقعہ بول کے بات ختم کر دیں گے۔ قرآن کی تاثیر پر ایک واقعہ بولتا ہوں، اصل وہی بولنا تھا تو اب تک جتنی باتیں بولا سمجھ میں آ گئی باتیں؟ تو یہ سب چیزیں دشمنوں کی چال کیا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، علماء کو ختم کرنا ہے۔ آپ ان کے بیان کا اس کے اپوزٹ کریں، آپ قرآن کو پڑھیں اور علماء کی قدر کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، عالموں کا ساتھ دیں۔ یہ آپ پیغام آپ کو بتا دیا۔ اب آخری بات بولتا ہوں۔ آخری بات کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر، قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق پیدا کریں۔ بڑی عجیب کتاب ہے یہ، کافروں پر اثر کرنے والی کتاب ہے یہ، کافروں پر، مسلمانوں پر نہیں۔ اب تک اتنے پارے ہو گئے، اتنے قرآن پڑھے، کسی پر کوئی اثر ہوا؟ کسی کی آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکا؟ کیوں نہیں ٹپک رہا؟ یہی میرے آج کا تقریر کا عنوان ہے۔ بس 1-2 منٹ میں بات ختم کر، ایک واقعہ بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ پورا عنوان بولنے کا موقع نہیں ہے، کبھی بولیں گے۔ لیکن قرآن کی تاثیر کیا تھی، قرآن کیا کیسا تھا، اب ہمارے پر کئی کو اثر نہیں کر رہا، یہ بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی تاثیر کے بارے میں قرآن مجید میں بہت ساری واقعات ہیں، حدیثوں میں واقعات ہیں، اس کے علاوہ بھی اب موجودہ دور کے بھی واقعات ہیں، 50 سال کے بھی واقعات ہیں، اللہ کے واقعات ہیں قرآن کی تاثیر پر۔ قرآن مجید مکہ مکرمہ کے اندر جب مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر شروع میں جب جو کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو تکلیف دی جاتی تھی، تو مسلمان پہلی مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے۔ حبشہ کو جانے کے بعد کیا ہوا، وہاں ایک بادشاہ ہوتا تھا نجاشی۔ تو نجاشی اس کا نام نہیں، وہ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام نجاشی پڑ جاتا ہے۔ جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون بولتے ہیں، ویسا کچھ قانون ہے وہ۔ تو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، تو وہ اچھا بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے۔ جاننے کے بعد کیا ہوا، حبشہ کا وہ بادشاہ نجاشی ان مسلمانوں کے اس کے دربار کے اندر گئے۔ جاننے کے بعد کیا ہوا، مکے سے کافر لوگ ذرے وہاں چلے گئے، ان کو معلوم ہوا مسلمان وہاں گئے بول کر، حبشہ کو چلے گئے بول کر۔ تو مکے کے مشرک حبشہ کے دربار میں جا کر، حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جا کر مسلمانوں کے خلاف میں بولنے لگے، بادشاہ تو ان کو تو یہاں سے ہکال ڈال، مکے کو بھیج ڈال، ایسے بول کر ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بول کے بادشاہ کے دل میں ان کے بارے میں نفرت بھر ڈالی۔ اب وہ بادشاہ سوچا آخر کار دیکھیں گے مسلمانوں کے پاس ہے کیا، کوئی نہ کرتا بول رہا ان کے بارے میں بول کر وہ بادشاہ کیا کرتا، انہوں بول کو چلے جاتے کافر لوگ مشرکہ۔ بعد میں یہ بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمانوں کو بلاتا، دربار کے اندر بلاتا، کیا بھائی تمہارا قصہ ہے، انہوں مکے کی مشرکہ آ کر شکایت کر رہی، کیا وجہ، کیا کریں تمہیں تو شرارت تھا۔ اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، ایسے بیان کرتے وہ بادشاہ خود بیان سن کر رونا شروع کر دیتا۔ وہ یہی آیت نازل ہوتی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا مکہ مکرمہ میں، اور یہ یہاں حبشہ کے اندر ہی روتا رہتا ہے بادشاہ، کیا وجہ ہے؟ ان کی عظمت اور اسلام کی عظمت وغیرہ اور مسلمانوں کی محبت وغیرہ اہمیت سب بتا دیتے ہیں لوگ، بتانے کے بعد حبشہ کا بادشاہ خود رونا شروع کر دیتا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ اور جب بادشاہ سنا تو پھر اس سے اثر ہو گیا، ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کے زبان سے وہ سنا تقریر دین کی بات، تو پھر اس پر اثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کو سنا تو قرآن کے ذریعے سے پھر ان کو ہدایت مل گئی۔ اور بھی بہت ساری ایسے واقعات ہیں، بہت ساری واقعات ہیں۔ قرآن اثر کرتا ہے، قرآن مومنوں کو، جب مومن لوگ مسلمانوں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کے دل کے اندر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کے 9ویں پارے میں تذکرہ ہے، مسلمانوں کی صفت کو بیان کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ جب مومن مسلمانوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل مچلنے لگتے ہیں،
خوف طاری ہو جاتا ہے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب اس کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو پھر زَادَتْهُمْ ایمانا ایمان والوں کے ایمان میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے, ایمان ان کا اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب سمجھو کہ ہمیں قرآن سن کو, بیان سن کو, اتباع سن کو ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہو رہی ہے یا پھر ہمارا ایمان ویسا کا ویسا چاہے سمجھو. اگر ہمارا ایمان تازہ نہیں ہو رہا یا مزہ نہیں آ رہا ہم کو تو سمجھو کہ ہمارا دل مردہ ہے. دل مردہ کیسا ہوتا؟ قرآن اب اتنے لوگوں پر اثر کیا. اور ایک واقعہ بولتا ہوں, چند سال پہلے کی 20-30 سال پہلے کی بات ہے. مصر کا واقعہ ہے. مصر کے اندر ایک قاری صاحب تھے, قاری عبد الباسط بول کر. تو وہاں ایک حکمران تھا جمال عبد الناصر, تو اس کا زمانہ تھا, ان حکمران تھا وہاں جمال عبد الناصر. تو یہ قاری صاحب تھے, دنیا کے انٹرنیشنل قاری صاحب تھے. بڑا زبردست قرآن پڑھتے ہو, قاری عبد الباسط بول کر. فون میں بھی آپ چیک کر سکتے, یوٹیوب پہ ڈالے تو آ جاتا ہے ان کا نام, قاری عبد الباسط ڈالیں گے تو ان کو قرآن پڑھنے کا سورے وغیرہ ان کے آ جاتے ہیں. بڑا زبردست پڑھتے قرآن اللہ. تو قاری عبد الباسط صاحب تھے. تو مصر کا ایک آدمی تھا, ذمہ دار آدمی تھا, بادشاہ تھا, جمال عبد الناصر اس کا نام. کیا نام بولو؟ جمال عبد الناصر. تو یہ بندہ ملکوں کے سفر کرتا تھا, مصر کا بادشاہ تھا, ذمہ دار تھا, تو مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی ملک کو, کمیونسٹوں کا ملک تھا, کمیونسٹوں کے ملک کو گیا. کمیونسٹ کو تو معلوم, دہریہ, اللہ کو نہیں مانتے ہو نا, اللہ کا انکار کرتے, اللہ ہے نہیں بول کر بولتے ہو. دنیا کیسا پتہ نہیں, پھر دنیا خود بخود ایک بام پھٹیا, دنیا وجود میں آگے بول کر بولتے, اللہ کا انکار کرتے ہیں, ان کو بولتے کمیونسٹ. تو یہ کمیونسٹوں کی ایک علاقے میں جمال عبد الناصر گئے. جانے کے بعد کیا ہوا, کچھ ملک کی حالات پر بات چیت ہوئی اور انہیں کچھ سوالات پوچھے, کچھ بات ہوئی. اس کے بعد میں وہ کمیونسٹ لوگ ان کو کیا بولے, جمال عبد الناصر کو, تمہیں بھی کمیونسٹ بن جاؤ اچھا ہوتا, کئی کچھ میں دین قرآن بول کر کئی کچھ میں ہوتا یہ ہوتے, تمہیں کمیونسٹ بن جاؤ, تمہارے ملک کو ہمیں ترقی کر دیں گے, ایسا بول کر ان کو آفرز دیتے. تو اس وقت وہ جمال عبد الناصر ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے, سنیے نہیں, خاموش, ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں کیا کی, 2-3 باتیں اسلام کے بارے میں بتا کر آ گئے. پھر جب آؤں گا تو آپ کو بات کروں گا ایسا بول کر آ جاتے. پھر چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر اسی گاؤں کو جاتے جس گاؤں کو پہلے گئے تھے. تو وہاں میٹنگ ہوتی بڑی, سب میٹنگ وغیرہ ہونے کے بعد, میٹنگ سننے سے شروع کرنے سے پہلے یا میٹنگ کے بعد کیا کر دیتے, انہوں بولتے, جمال عبد الناصر بولتے, ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب آئے ہیں, وہ کچھ پڑھ کے سنائیں گے, قرآن پڑھ کے سنائیں گے. تو پورے کمیونسٹوں نے کہا قرآن پڑھ کر سنائیں گے قاری صاحب؟ ہاں قرآن پڑھ کے سنائیں گے. تو اس کے بعد قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھنا شروع کر دیے. تو جمال عبد الناصر سب کے چہروں کو دیکھنے لگے, کمیونسٹوں کے چہروں کو. قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھنے لگے, پڑھتے جاتے تھے اور کمیونسٹوں کے چہروں سے آنسو نکلتے جاتے تھے. قاری عبد الباسط صاحب قرآن پڑھتے جاتے, کمیونسٹوں کے چہروں سے آنسو بہتے جاتے. قاری عبد الباسط کے خیرات کے ختم کے بعد جمال عبد الناصر نے پوچھا, تمہاری آنکھوں سے کیوں بہہ رہی, تمہاری آنکھوں سے کہیں کون آنسو نکل رہی؟ تو وہ کمیونسٹوں نے کہا اللہ کا انکار کرنے والے بندوں سے آنسو نکل رہی. جب انہوں پوچھے جمال عبد الناصر تمہیں کئی کروڑی بول کر, تو انہوں نے کہا ہمیں کئی کروڑی ہمارے معلوم نہیں, لیکن انہوں پڑھے سو کلام ایسا ہے کہ وہ سنتے جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلتے جاتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے, قرآن کا معجزہ ہے. یہ آپ سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے, 100 سال کی بات نہیں ہے. پھر ویسا قرآن اثر کرنے والا, کافروں پر, اللہ کا انکار کرنے والوں پر, کمیونسٹوں پر قرآن اثر کرنے والا قرآن آج ہم مسلمانوں پر قرآن کیوں اثر نہیں کر رہا؟ ایک ہی وجہ ہے, ہم گناہ میں لگ گئے. گناہ, سود, رشوت, حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے. کون لایا تو کھاتے جاؤ, کون دیا تو کھاتے جاؤ, کس کا بھی اندر کھاتے جاؤ. ویسا وہ کھا کو نہیں کھانے کے سب کھا کر ہے نہیں, ہمارے دل کے اندر نقطے گندگی کے اور گناہ کے لگتے چلے گئے, دل کالا ہو گیا. اب یہ حق کلام, اللہ کا کلام ہمارے اوپر اثر کرنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے. اس لیے اگر ہمارے اوپر قرآن اثر کرنا تو کیا کرنا, میں بولو, ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا, گناہوں سے توبہ کر لینا. ہمیں گناہوں سے ہم توبہ کر لیں گے, دل صاف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں یہ سچ اور حق کی بات وہاں اثر کرتی جائے گی. جو کلام کمیونسٹوں پر اثر کیا, دہریوں پر اثر کیا, وہ ہم پر کیوں اثر نہیں کر رہا؟ گناہوں کی وجہ ہے, سود کی وجہ ہے اور ظلم زیادتی کی وجہ ہے. اس لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں, قرآن یہاں پڑھا جاتا رہے گا. پھر ہماری مسلیوں سے قرآن, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جائیں گے. اور گزارش کریں گے ایک صفحہ ایک پارہ نکو, اب ذرا پڑھے تو اچھا ہوتا, اس لیے کہ پڑھتے جاتے ہیں آپ قرآن تو ہم کو اور مزہ مل رہا, جی نہیں بھر رہا ہمارا. یہ خواہش ہوگی ہماری, کب خواہش ہوگی؟ اب ایسا نہیں ہو رہا. قرآن اتنے وقت پڑھ کے کیا رہا بھائی, 1 گھنٹہ پڑھ رہی, نندال میں دیکھو آدھا گھنٹے میں تراویح ہو گئی,
یہاں کئی گھنٹہ پڑھ رہی ہوں اتنا ہلکا پڑھ رہی کرتے کئی کو پڑھ رہی بھائی نو. اب ایسا قرآن کا مزہ کہیں نہیں مل رہا ہم کو, سمجھ کر رک کر پڑھ رہی تو مزہ کہیں نہیں مل رہا. ہمارا دل گناہ کر کے وہ یہ کھا کے کیا ہو گیا, کالا ہو گیا. اسے ہم اگر آج کی رات میں رو دھو کر اللہ سے توبہ کر کے اللہ میرے دل کو صاف کر دے, تیرا کلام ان پر اثر کر رہا, انہوں ایمان والے بھی نہیں ہے تو انکار کرتے انہوں سرے سے, میں تجھے مانتا ہوں اللہ, تیرے کلام کو ہی مانتا ہوں, میں تیرے نبی کو مانتا ہوں, مرنے کے بعد کو مانتا ہوں, مرنے کو مانتا ہوں, جنت کو مان رہا ہوں, دوزخ کو مان رہا ہوں, پھر بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا اللہ, میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ میرے دل کو پاک کر کے تیرے کلام کو میرے اوپر اثر کرنے والا بنا دے. اگر ہم دعا کریں گے دل صاف ہو جائے گا, پھر قرآن اثر کرنا شروع ہو جائے گا, تو پھر ایسا مزہ ملنا شروع ہو جائے گا, بندہ کھانا پینا ہی بھول جائے گا, قرآن پڑھنا شروع کرتا رہے گا. بھوک لگے گی تو بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. ویسا اس کا مزہ اور اثر ہے, ہمارے پر اثر نہیں کرا تو پھر گناہوں کی وجہ سے. اس لیے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے تو پھر قرآن کا مزہ اور تاثیر ہمارے اوپر جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, قرآن مؤثر ہے, ہم پر اثر کرنے والا ہے, کرے گا, شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اثر لینے کے لیے گناہ چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اپنی زندگیوں سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے یعنی ظالم ہے, ہر آدمی بھی, معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے حساب سے ظالم ہے. میں بھی ظالم ہوں, آپ میں سے ہر بندہ ظالم ہے. کیسا ظالم ہے, میں اگر یہاں ممبر مصلی سے ہاتھ میں کرسی رکھ کر, ممبر مصلی کا اختیار رکھ کر, اگر میں حق بات نہیں بول رہا ہوں, سود پر بیان نہیں کر رہا ہوں, رشوت پر بیان نہیں کر رہا ہوں, قوم جس چیز کے اندر مبتلا ہے وہ میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں, یہاں سے میں بھی ظالم ہوں. آپ بولنے کا موقع نہیں دے رہی, آپ بھی ظالم ہیں. آپ جو آپ کر رہی ہو سب چیزیں سب بھی ظالم. ماحول معاشرہ پورا کا پورا ہر فرد ظالم ہے. اپنی اپنی ذمہ داریوں کا ہم ادا کرتے جائیں گے تو پھر قرآن اثر کرتا جائے گا, ورنہ پھر اگر ہم ظلم کرنے کا کرتے جائیں گے تو پھر قرآن کبھی اثر نہیں کرے گا. زندگیاں گزر جائیں گی, 50 سال بھی گزر جائیں گے, 100 سال بھی قرآن سنتے تعریف پڑھتے جائیں گے, یہ قطرہ ہماری آنکھوں سے نہیں گرے گا. جو قرآن ان کی آنکھوں سے آنسو بہا دیا, کمیونسٹوں کے آنکھوں سے, ہم 50 سال سے سن رہے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ سنی خالد صاحب سے, عبد الباسط سے, قرآن اثر کر دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمیں 50 سال سے سن رہی, 70 سال سے سن رہی, کئی کو نہیں نکل رہے آنسو, اثر کئی کو نہیں کر رہا قرآن, اور پڑھنا بول کر دل کئی نہیں بول رہا, کب ختم کرتے اس کو جانا بول کر کئی دل بول رہا, دل کالا ہو گیا ہمارا. اس لیے یہی آخری پیغام ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں, پورے گناہوں سے, چھوٹے بڑے, جان کر کرے سو, نہ جان کر کرے سو, یا پھر دوسرے معاملات میں کسی سے بات لے کر اڑا مار دیے یا سود وغیرہ کھا لیے, سب کو چھوڑ دینا ہے. چھوڑ کر توبہ کر لیں گے اللہ سے تو پھر ہمارا دل صاف ہو جائے گا, قرآن اثر کرے گا, زندگی اچھی شروع ہوگی, ورنہ پھر یہ ساری چیزیں, یہ سارے بیانات یہ سب بیکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کے بیان سے, آج کے شب قدر کے تعلق سے جتنی باتیں ہماری تربیت کی آئی ہیں, کرنے کی ذمہ داریاں جو بتائی گئی ہیں, ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی قدر کر کے اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے مصلیاں اور نوجوان لوگ قرآن کا شوق اپنے دل کے اندر پا کر, پیدا کر کے, رمضان کے بعد قرآن کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کر کے سیکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کم از کم قرآن اللہ دیکھنا اللہ توفیق عطا فرمائے. حافظ بننا ضروری نہیں ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن کا حافظ بننا فرض نہیں ہے, کم سے کم دیکھ کو پڑھنا تو آ جانا بندے کو, اس لیے کم سے کم دیکھ کو پڑھ سکتا تو سیکھ لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.